जज़ाकल्लाह। अलम कमेटी की जानिब से जो इल्तिमास है फातिह है कि वो मरहुमा शमीम बानो मिंत रमज़ान अली, मरहुमा मोहम्मद हसन शेर अली, मरहुमा रज़ा हुसैन, मरहुमा फिज़ाबाई, मरहुमा शेर अली देवजानी, मरहुमा ज़ैनब बाई, मरहुमा गुलशन बानो, मरहुमा फ़ातिमा बाई, मरहुमा मोहम्मद अली करबला वाले, तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए। और ये अलम कमेटी के कारकुनान है शहीद हैदर अली, शहीद कदर रज़ा और शहीद उस्ताद सिब्ते जाफ़र, और मेरी शरीक हयात ज़ैनब बानो बिनते ग़ुलाम हुसैन, और मेरे वालिदैन के लिए और आप सब के अमवात के लिए कुल्लिया एक सूरह फातिहा पढ़। ख़वातीन से गुजारिश है कि इस कनात के पीछे चले जाएं ताकि पर्दे का भी एहतराम रहेगा। पीछे इंतज़ाम है ख़वातीन का। जो मर्द हजरात अज़ादार दूर खड़े हैं वो फ़र्श अज़ा देखो खाली पड़ी हुई है ना, थोड़ा सा जहमत कर लो, थोड़ी सी छाँव भी है। और जो धूप में बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ माशाल्लाह। वो कहाँ पर ही जहाँ बैठे हुए हैं, जो ख़वातीन दरमियान में खड़ी है ना, वो यहाँ पर कहीं बैठ जाए या कनात के पीछे आ जाए। दुरूद पढ़ दे जरा बावाज़ बुलंद एक मरतबा। हमसे गमे शबीर भुलाया नहीं जाता, हमसे गमे शबीर भुलाया नहीं जाता, ये दाग कलेजे का, ये दाग कलेजे का मिटाया नहीं जाता, हमसे गमे शबीर। शह बोले कमर टूटी संभालो हमें अकबर, शह बोले कमर टूटी संभालो हमें अकबर, अब्बास सदा देते, अब्बास सदा देते जाया नहीं जाता, अब्बास सदा देते। उठते हैं कभी बैठते हैं मौला के लिए, उठते हैं कभी बैठते हैं मौला के लिए। महसूस करो हुसैन के मजलूमियत को। बैठ उठते हैं कभी बैठते, क्यों कभी बैठते हैं मौला के लिए, क्या लाशे फर्जंद, क्या लाशे फर्जंद उठाया नहीं जाता, हमसे गमे शबीर। शबीर ने बेशीर को दफना दिया लोगो, अरे शबीर ने बेशीर को दफना दिया लोगो, यूं चांद को मिट्टी में, यूं चांद को मिट्टी में मिलाया नहीं जाता, यूं इतने तने शबीर पे थे तीर नुमा, मौला हिम्मत दे दे, इतने तने शबीर पे थे तीर नुमाया, के
بچی کو بھی سینے سے، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر۔ درود بھیج دے ذرا باوا سے، بولو آ جائیں آ جائیں، یہاں ہے چھاؤں ہے، آ جائیں آ جائیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا، میں مڑ جاؤں گا، فکر نہ کریں، آپ لوگ سائے میں ہے۔ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ خدا ہم سب کو قیامت کے دن کی جو آپ اس وقت دھوپ اور گرمی محسوس کر رہے ہیں، مالک کائنات باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے صدقے میں قیامت کی دھوپ سے محفوظ رکھے آپ۔ بس وہ بہت تیز دھوپ ہوگی دوستو، تھوڑا سا برداشت آپ لوگ کر رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ علم کمیٹی، یہ میں کیا بتا سکوں، میں کل جماعت کے آفس پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا، یہ 75ویں مجلس اس حسینی باغ میں پڑھ رہا ہوں۔ بہت مشکل ہے دوستو، میری خود کی عمر 75 سال ہے۔ تو اب آپ کہیں گے نا کہ بھئی 75 سال میں کیا ایک سال ہے؟ نہیں، سال کی 2 مجلسیں یہاں پر ہوتی ہیں، ایک ماہ رجب میں یہ علم چڑھتا ہے اور ایک ماہ محرم میں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب معلوم نہیں کب سو جاؤں گا آپ لوگوں کے کاندھے کے اوپر، بس فاتحہ سے یاد کرنا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، بخدا کچھ نہیں چاہیے۔ ممبر سے منور کہتا ہے 1 روپیہ حرام ہے منور کا، اپنی کرائے پر آتا ہوں، اپنے کرائے پر جاتا ہوں، الحمدللہ مالک تو ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا، جماعت کے پروگرام میں کہا تھا کہ جیتے ہیں اس لیے ہی ہم دنیا میں چین سے، جیتے ہیں اس لیے ہی ہم دنیا میں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ اتنی مل کر ذرا مل کے درود پڑھ دو نا، دل کی گہرائی سے دیکھو کیا بات، آواز آ رہی ہے؟ جیتے ہیں اس لیے ہی ہم دنیا میں چین سے، دسترخوان حسن کو خدا سلامت رکھے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔ بوند بوند پانی کی ترسانے والوں حسین کو اور حسین کے بچوں کو آ کر دیکھو محرم میں کہ آج حسین کے نام پہ کوئی پیاسا نہیں رہتا ہے۔ حسینیت، مل کے دوستو، حسینیت، حسینیت، اتنی ہی مل کر درود پڑھ دو تو میں مجلس کا آغاز کر دوں آپ کے سامنے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خدا آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ بولو بولو، خدا اس ملک عزیز کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، جس طریقے سے یہ ہمارے عملے انتظام کر رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرماوے۔ یہ حضور کی آل کا صدقہ ہے، یہ حضور کی اولاد کا ذکر ہے، مولا ہے نا۔ بس مجلس سن لو دوستو، 20-25 منٹ مجھے دے دو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد نذیرنا المعید والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جزاک اللہ، عزاداران مظلوم کربلا، موضوع سخن ہے دعا۔ بہت بڑی چیز ہے دوستو، دعا وہ چیز ہے
کہ جہاں دوا رک جاتی ہے دعا آگے بڑھ جاتی ہے، دعا آگے بڑھ جاتی ہے دوستو. اور یہ وہ دولت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہے، کسی کو میسر نہیں ہے. میرے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسی الرضا، اس کو نیچے کر، نیچے کر، وہ کر. ان کا ایک بہت ہی معتبر راوی ہے، اگر آپ حضرات ذہن میں محفوظ کر سکیں، میرا 8ویں امام کا معتبر راوی ہے جس کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن. یہ بہت قریب رہا ہے میرے امام کی. وہ یہ کہتا ہے، آ جائیں آ جائیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے سنا ہے کہ اگر ہو سکے، یعنی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص آیا تو مجھ سے کہنے لگا میں بہت پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں میرے، مولا سے کہو میرے لیے کچھ دعا کرے، کچھ دعا کرے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اپنے زبان کے اوپر ورد رکھ، یا رب یا رب یا رب. یہ میرا امام کہہ رہا ہے، راوی ہے یونس ابن عبد الرحمن، بہت قریب کا راوی ہے. یہاں یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سیاہ ستہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں تک پڑھا کر، توجہ نے دوستو، وہاں تک یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یہ دعائے کومل کے اندر بھی آپ دیکھیں، یا رب یا رب یا رب کا کب تک پڑھوں کا؟ وہاں تک پڑھا کر کہ تیری سانس منقطع ہو رہی ہو نا، تو جب بھی منقطع ہوگی تب بھی تیری سانس اوپر تک چلیں گی، یا رب یا رب یا رب. یعنی قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ حبیب، یہ مجھ سے پوچھتے ہیں نا میرے متعلق، ان سے کہہ دے مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا مانگے، میں قبول دعا کا کرنے والا ہوں. دیکھو توجہ رکھنا دوستو، ہاں بہت میٹر جو میں آپ کو دے رہا ہوں توجہ رکھنا، چند کتابوں سے لیا کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی دعا دیر سے قبول ہونا، بہت توجہ رکھنا، آپ کے کام کے جملے ہیں یہ جو دعا پڑھتے ہیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں، آواز پہنچیں گی وہاں تک، اس کی ضرورت نہیں، اس کا اللہ محتاج نہ کرے مجھے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کبھی دعا دیر سے قبول ہو تو مایوس مت ہوا کرو. مایوس نہیں ہونا کہ دعا کیوں دیر سے قبول ہوئی، کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، تب بھی مایوس نہیں ہونے دینا. اس لیے کہ مصلحت الہی ہے، یہ مصلحت الہی ہے جو دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے. خدا چاہتا ہے، اب ایک یہ جملہ بڑا کام کا ہے، کہ اگر کوئی مخلص بندہ، بہت ذہن کی کیسٹ میں اس میں تو ہو ہی رہی ہے، کوئی مخلص بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا دیر سے قبول کرتا ہوں. دیکھو ہماری سوچ کہاں ہے اور خدا ہم سے کتنا نزدیک اور کیا چاہتا ہے. میرا مخلص بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا دیر سے، کس لیے؟ اب درود تو سنوں گا اور لے جانا میرے جملے کو منور کو، کبھی رہوں نہ رہوں آپ کے درمیان. دوستو کہتے ہیں کہ کبھی دیر سے قبول ہو، اور کبھی مخلص بندہ جب میرے پاس دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا اس لیے دیر سے قبول کرتا ہوں کہ اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے. اللہ درود تو پڑھے ذرا باواز بلند. کیا کہنا اس بندے کا جس کا مانگنا خدا کو پسند آ جائے، کیا کہنا اس بندے کا کہ جس کا مانگنا اس کو پسند آ جائے. رسول کا صحابی مؤذن بلال باہر کھڑا ہوا ہے، اندر شہزادی کونین فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، کچھ مل کر سلمان آ گئے، سلمان بھی کھڑے ہو گئے. پردے کے پیچھے سے آواز آئی، سلمان کچھ اور بھی لوگ تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں نا؟ کہاں؟ کہ شہزادی کچھ پریشان ہے یہ، کہ ان سے کہہ دو کہ روزانہ 3 مرتبہ میرے جد کو سلام کرے اور 3 مرتبہ مجھے سلام کرے، پریشانی دور ہو جائے گی. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے دوستو. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک
یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکے یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا، میں ضامن ہوں کہ خدا بند عالم اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. بی بی کہہ رہی ہے، شہزادی کونین کہہ رہی ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل دعا ہے. بہت توجہ دوستو، قرآن مجید مکمل دعا ہے، اور اس دعا کے 114 سوروں میں 2 سورے ایسے ہیں کہ جس کے اندر حروف مقدعات ہیں، جس کا علم یا جمال محمد کو ہے یا آل محمد کو، اور کسی کو نہیں ہے اس کا علم. ایک سورہ 19واں ہے جس کو سورہ مریم کہتے ہیں، دیکھیے کیا قرآن میں جا کر. اور ایک سورہ شورا ہے، یہ 42واں سورہ ہے قرآن کا. 19واں سورہ اور 42واں سورہ. 19ویں سورے کے جو ابتدائی الفاظ ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، 5 حروف. 42 میں بھی یہی ہے، حامیم کے بعد یہی ہے عین سین کا. لیکن شاعت فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ ان لفظوں میں سے صرف یہ سورہ مریم کو اگر اس کا ورد کر لے زندگی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، زندگی میں اگر یہ ورد کرے، اس کی تسبیح کرے، زندگی میں اگر یہ ورد کرے، اس کی تسبیح کرے، کرا کرے اس کی تسبیح، ارشاد فرماتے معصوم کہ ایک ایک لفظ کے عوض خدا اس کے 1000 گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھو دیکھو ان سوروں کو دیکھو، یہ آئے مقدمات ہے، اور ایسے الفاظ ہے کہ ان سلاموں کو، یہ دعائیں ہیں. یہ دعا ایسی چیز ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے. صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ کاملہ میں آپ دعائے قمیل پڑھتے ہیں، کبھی دیکھے تو صحیح یہ کیا دعائیں ہیں دعائے قمیل کی. اب ان دعاؤں کے جو آخری الفاظ ہیں نا، اس پر کبھی آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بندہ کتنا نزدیک ہے. اچھا، ہم اپنے رب سے کب قریب ہوتے ہیں معلوم ہے نا؟ کب قریب ہوتے ہیں؟ جب ہم دعا کے عالم میں ہوتے ہیں. بندہ سنا کرتا ہے اس چیز کو، کسی کی گاڑی ہے BCE 350، وہ ذرا ہٹا لے، راستہ بلاک ہو رہا ہے، BCE 350. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا اور بندے کے درمیان جو ربط ہے، یعنی 2 چیزیں ہیں. ایک جگہ کے اوپر میرے مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب افضل الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اچھا، تنہائی میں جو ہم خدا سے بات کرتے ہیں نا، وہ ایک عجیب ہے. یاد رکھا کرو دوستو، نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. میں پچھلے 7-8 مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ نماز شب کو مت چھوڑو دوستو. دیکھو میں جملہ تو دیکھو کیونکہ اس پر ٹائم نہیں رہا میرے پاس، خالی جملہ ذہن کے اندر لے جاؤ، پھر سوچئے گا اس کے متعلق. رخصت امام حسین کے بعد حسین نے اپنی بہن شہزادی زینب کو وصیت کیا کی؟ دیکھو آپ سنا کرتے نا، مجلس سے بھی سنو گے. یہ نہیں کہا ہے کہ بہن زینب مجھے صبح کی نماز میں یاد کرنا، نہیں. مجھے ظہر کی نہیں، مجھے عشاء کی نہیں. زینب مجھے نمازیں. کیا وجہ ہے؟ حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماننے والوں، کوئی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کہ جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ واجب نہیں ہے، لیکن یہ وہ نماز ہے کہ جس نماز کے اندر صرف بندہ ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہے. جو کچھ خدا سے آپ کو کہنا ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، مالک کائنات اکیلا میں ہوں اور کون ہے. اب یہ جملے آپ کو دعائے کومیل میں بھی ملیں گے. اگر 2-4 جملے اس کے سن لو دعا کے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پڑھ کر تو گزر جاتے ہو، کبھی کبھی اس طریقے سے بھی اس کو پڑھا کرو نا. ہاں، کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری جملے، یا سریع الرضا. اے بہت جلدی خوش ہو جانے والے، ہم تو بہت جلدی ناراض ہو جاتے نا. معصوم ارشاد فرماتے. اچھا، اس دعا کے لیے ایک نئی چیز دے رہا ہوں. یہ دعائے قمیل جو ہے نا، دعائے خضر کے نام سے بھی آئی ہے. یاد رکھیے گا دوستو، پکڑ لینا میرا گریبان. 60 برس گزارے اس منبر کے اوپر، نجف اشرف کا منور بات کر رہا ہے آپ سے. دعائے خضر بھی اس کا نام ہے. تعلیم فرمائی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے قمیل بن زیاد کو. لیکن علی کی سخاوت کا کیا کہنا، صرف انگشتری نہیں ہے، صرف اونٹوں کی قطار نہیں ہے. اگر اپنے طرف سے دعا بھی کسی چاہنے والے کو دی ہے نا، تو اپنا نام نہیں لکھا، جس کو دعا تعلیم کروائی اسی کے نام سے دعا منسوب ہو گئی. لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، علی کہتے یہ دعائے قمیل.
یہ دعا کو جاتے آپ زیادہ تو کرتا، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے نا، یا سری الرضا اغفر لی لمن لا یملک الا الدعاء. بہت غضب کا جملہ ہے، دل کو بہت چوٹ لگیں گی. کیا خدا بندہ تو اس بندے کو نہیں بخشے گا کہ جس کی پوری پونجی دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، دعا میں آنسو آ رہے نا، دیکھو یہ کیا تو اس بندے کو نہیں بخشے گا کہ جس کی پوری ملکیت، پوری دولت، پوری پونجی دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ مالک تو اس کو نہیں بخشے گا جس کا کچھ بھی نہیں ہے دعا. فَإِنَّكَ فَعَالٌ تَشَاءُ يَوْمَ اسْمُهُ دَوَاءُ وَذِكْرُهُ شَفَاءُ، اور وہ جس کا نام ہی ہر شے کی دیکھ کر سن کر قبول کرنا ہے، اور جس کا ذکر وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، جس کا ذکر بھی شفا ہے. اللہ اکبر، یہ ربی کیا ہے، نام ہے اللہ، جس کا ذکر بھی شفا ہے. مَا عَلَيْهِ الرَّجَاءُ وَسِلُهَا الْبُقَاءُ، جس کی کنجی، چابی، مفتاح، جس کی کنجی کیا ہے بندے کی، بات کر رہے ہم دعا میں، ہاں، جس کی کنجی امید ہے. اور جو بندہ تیرے دریائے مغفرت کے اوپر ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ مجھے معاف کر دے، تو تیرے دریائے مغفرت کا ایک قطرہ مجھے عطا کر دے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے. اللہ اکبر. مَا عَلَيْهِ الرَّجَاءُ وَسِلُهَا الْبُقَاءُ یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالم لا یعلم صلی اللہ محمد وآل محمد. اس کی امید، اور جس کا ہتھیار، جس کی کنجی امید ہے، دریا کے کنارے پہ آیا ہے، اور جس کا ہتھیار جو ہے نا وہ صرف دعا ہے، صرف دعا ہے. انبیاءوں کا ہتھیار دعا رہا ہے، انبیاءوں کا ہتھیار دعا رہا ہے. بہت بڑی دولت ہے دوستو. اے اندھیرے میں روشنی پہنچانے والے، اب میں اس جملے کو اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. یہ ترجمہ ہے، اندھیرے میں روشنی پہنچانے والے مالک. یہ ایک چھوٹے سے گنہگار کا جملہ ہے، یہاں تو روشنی میں رکھا ہے، قبر کی پہلی رات بھی روشنی میں رکھنا پڑے گا. الہی آمین بولو نا زور سے دوستو. قبر کی پہلی رات بھی روشنی میں، آل محمد کی روشنی میں رکھنا، قبر کی پہلی رات بھی روشنی میں رکھنا. دیکھو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جس کو کبھی فراموش نہ کرو. نماز کے بعد ہمیشہ دعا پڑھا کرو، یاد رکھو روزانہ. اچھا، اور دعاؤں میں بھی جو تین چیزیں ہیں، مجلس کے اختتام پر آ گیا ہوں میں، دعاؤں میں بھی جو تین چیزیں ہیں، اس کی جو پہلی چیز ہے نا وہ مغفرت. یاد رہے گا آپ کو، استغفار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. دعا میں پہلا استغفار ہے. ہر چیز کی جلد بازی کی منائی ہے، جلد بازی مت کرو، لیکن استغفار کے لیے حکم ہے کہ جتنا ہو سکے پہلے کرو، جتنا ہو سکے. ایک تسبیح روزانہ عادت ڈال دو سونے سے پہلے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. میں نے کبھی کہا ہے کسی ممبر سے کہ قرآن میں 4 آیتیں، میں نے شائع بھی کی، میرے پاس رہتی نہیں ہے، 4 آیتیں ایسی ہے کہ جہاں آپ نے وہ پڑھی نہیں ہے، اس کے بعد کی آیت ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا کی آیت ہے، جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. کیسی آیت ہے آپ کو معلوم ہے؟ ارشاد ہوا ہے، معصوم اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یونس پیغمبر اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو ہم قیامت تک شکم ماہی میں رکھتے. توجہ ہے نا دوستو، یہ تسبیح نہ پڑھتے پیغمبر ہمارا، شکم ماہی میں قیامت تک رکھتے. تو مجھے بتائے کہ اگر جو وہ پیغمبر کو زندہ رکھتا تو مچھلی زندہ رہتی کہ نہیں رہتی؟ بولو نا دوستو، بولو نا، جواب دو نا. رہتی نا. تو جو اپنے نبی کو شکم ماہی میں قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس کی حجت کو قیامت تک پردہ غیبت میں نہیں رکھ سکتا. مل کر امام زمانہ کے نام پر مل کر درود پڑھ دو ذرا سا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من. 4 دعائیں ہیں، یہ 2 میں نے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مالک، میں نے اپنا کام تیرے حوالے کیا ہے.
تیرے حوالے کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ کرنا مالک، اب یہ میرا جملہ ہے ترجمہ کا، دیکھو دعا مانگتے وقت یہ دعا مت کرو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر دے۔ دیکھو میں تبدیل کر رہا ہوں جملہ آپ کے ذہنوں، پتا ہے دعا وہ ہے جو قضا تبدیل کر دیتی ہے۔ اتنا ایک جملہ بھی ذہن میں لے جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ مجلس آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قضا تبدیل ہو جاتی ہے، دعا سے قضا تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کم از کم ان چیزوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پروردگار میں یہ چاہتا ہوں یہ کر دے۔ نہیں، ہم آج کسی کو اچھا سمجھتے ہیں کل برا سمجھیں گے۔ آج ایک چیز ہمارے لیے اچھی ہم سمجھ رہے، ہمارا ذہن جو ہے نا وہ محدود ذہن ہے، تبدیلیاں ہیں اس ذہن کے اندر۔ دعا کو اس طریقے سے مانگو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں تو مانگ رہا ہوں لیکن تو وہ کرنا جو میرے لیے بہتر ہو۔ اس لیے کہ میں اپنے لیے جو آج بہتر سمجھتا ہوں وہ نہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کی سننے والا دیکھنے والا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دعا بڑا ہتھیار ہے، انبیاء کا ہتھیار ہے۔ حسین نے دعائیں مانگی ہے، کیسی دعائیں مانگی؟ میں آ گیا مضمون کے اوپر۔ میرے مولا علی نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، صرف ایک دن نصف شب کے وقت بیٹھ گئے ہیں علی اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں پروردگار پوری زندگی علی نے تیرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، پوری زندگی، علی بول رہے پوری زندگی علی نے تیرے پاس اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ آج جملہ دیکھو، محفوظ رکھنا ذہنوں میں، معاف کرنا وہاں بھی مڑ جاتا۔ پروردگار پوری زندگی علی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے، آج علی تیری بارگاہ میں عباس کو مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ جب مانگنے والا علی جیسا ہو، دینے والا خدا جیسا ہو، زندگی میں کبھی جس نے کچھ نہ مانگا ہو، روز کے مانگنے والے سے دینے والا بھی تھک جاتا ہے کہ تو روز آ کر کھڑا رہ جاتا ہے۔ کل بھی آیا تھا، کبھی کسی نے کچھ نہ مانگا ہو اور زندگی میں علی جیسا ہو اور وہ پہلی مرتبہ مانگے تو سوچئے گا میرے جملے کو کہ خدا نے عباس کو کن کن صفتوں سے مزین کر کے بھیجا ہوگا، کن کن صفتوں سے سجا کر بھیجا ہوگا، کن کن صفتوں سے سجا کر بھیجا ہوگا، جس میں ایک لقب ہے باب الحوائج۔ میں نے کہا دعا قضا کو تبدیل کر دیتی، قضا آنے والی ہے لیکن وقت تبدیل ہو جائے گا، کبھی ہوگا گفتگو کروں گا اس پر کہ کیسے وقت تبدیل ہو جاتا ہے۔ معصوم کے کئی واقعات ملیں گے کہ یہ کل نہیں ہوگا، دیکھا ہے لوگوں نے جا کر مولا زندہ کا، وجہ ہے اس کی، وجہ ہے اس کی۔ اسی باب الحوائج کے در پر جا کر عورت بیٹھ گئی، بیٹے کو جوان لے کر، کوئی لا علاج، کوئی بیماری کا علاج ہی نہیں تھا، دوپٹہ نکالا، ہاتھ میں باندھا بیٹے کے اور زری پہ بیٹھ گئی کہ یا عباس میں اس بیٹے کو تمہارے حوالے کر رہی تھی۔ دیکھو رونا آ گیا نا، کیا کروں دوستو، میں تو بتا نہیں سکتا ہوں کہ انگنت مرتبہ میری زندگی کربلا ہے۔ آپ سے کہتے رہا ہوں نا کہ اس بلڈ کو آل محمد کی لیبورٹری میں لے کے جاؤ دوستو، یہ لیبورٹری کے کام کا نہیں، یہ بلڈ آل محمد کی لیبورٹری میں لے کے جاؤ، دیکھو حسین نکلے گا، علی نکلے گا، عباس نکلے گا، آل محمد نکلیں گے دوستو۔ زندگی گزار چکا ہے 75 سال کی، منور ایسے نہیں آتے کوئی، آپ لوگ جو آئے ہیں نا کتنی تمنائیں لے کر آئے ہو، کتنی دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس منبر پہ 2 علم میرے گواہ ہے، جس کی جائز دعا ہے نا، جب علم چڑھے نا جا کے مانگنا، دیکھو گھر پہنچو گے اس کے پہلے تم کو جواب ملے گا، اس کے پہلے۔ میں اس امام کا قائل ہوں جس کی جانب سے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کے جانب سے میرے سلام سے پہلے میرا جواب آئے، میرے سلام سے پہلے میرا جواب آئے۔ کون کہتا ہے اذن دخول پڑھتا ہے تو جواب نہیں ملتا؟ معصوم شاہ فرماتے ہیں، علماء کرام مراجع کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ تم کو ذریعے میں سے اذن مل جائے کہ آجا میرے ظاہر، نہیں، اگر اذن دخول پڑھ رہے ہو، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ، ادخلوا یا حسین ابن علی، اذن دخول پڑھتے وقت اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ لو حسین نے بلا لیا، حسین نے بلا لیا۔ تو دوستو دعائیں مانگنا، تمنائیں لے کر آئے ہو نا، مانگا علی نے۔ واحد عباس ہے، لے جاؤ، واحد عباس ہے جس کی ولادت سے پہلے، واحد عباس ہے تاریخ میں، دنیا کو چیلنج کر رہا ہے منور، ملے تو مجھے بتانا۔ واحد عباس ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے جس کو خاتون جنت فاطمہ زہرا نے سلام کیا،
اللہ اکبر اللہ. سلام ہو غازی عباس، ہمارا سلام. یہ اتنے خواتین یہ تیرے علم کے پاس آئے گے، کسی کو مایوس نہ کرنا. جو دعا مانگے جائز عباس آج قبول ہونی ہے. کیسے قبول نہیں ہوگی؟ میں وعدہ کرتا ہوں علموں کے سامنے جائز دعائیں مانگو، قبول ہے انشاءاللہ عظیم. دعا سورہ مریم کے لیے آپ کو کہا نا، اس کی ایک فضیلت بھی سن لو. سورہ مریم کا پڑھنے والا یوں تو لا اولاد سورہ مریم کا تعویذ بھی بناتے. معصوم ارشاد فرماتے کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. اور سورہ شورا کا پڑھنے والا پروردگار اس کی اولاد میں برکت عطا کرے گا. اولاد میں، اور یہ جملہ میں دوہرا چکا ہوں کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی نا، وہ لڑکا یا لڑکی ایڈاپٹ کر لیتے کہ بھئی ہم پالیں گے اس کو. زمانہ گزر گیا ہے نا، تو 25-30 سال کے بعد کبھی بھی بیچارے کہتے ہیں کہ کسی کا بچہ ہم پالیں گے، وہ ہمارا بچہ ہو جائے گا. ہوئے نا بھائی، برابر ہے نا؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو دوستو، ہوتا ہے نا ایسا، ہے نا؟ وہ کوئی اس میں بری چیز نہیں ہو. بچے کو بڑا کرتے ہیں، کبھی کسی کا بھی ہو ہم بڑا کریں گے، ہمارا بچہ ہو جائے گا. انصاف سے بتانا، ان کا بیٹا وہ کہلائے گا. انصاف سے بتانا، میں کہہ چکا ہوں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. آپ کے درمیان سے وہاں سے گزر رہا ہے میرا ذہن، آخری تک انسان سن رہا ہے. سنیں، جس کو خدا نے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے ہو، کتنے جلدی پہنچے ہو. جس بی بی کو خدا نے حسن اور حسین جیسے بیٹے دیے ہو، جس بی بی کو خدا نے زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں دی ہو، وہ کہے کہ عباس میرا بیٹا ہے، تو عباس کس منزل پر ہوگا؟ سوچو، کبھی سوچو. وہ بی بی کہہ رہی عباس میرا بیٹا. ام البنین 4 مصنوعی قبریں بنا کے جب مٹاتی تھی نا مدینے میں، تو کہتی تھی عباس میں تجھے نہیں روں گی، تجھے نہیں روں گی عباس، اس کے لیے کہ تو میرا بیٹا ہے. حسین فاطمہ زہرا کا، وہ فاطمہ کا علم ہے، میں اس کو روں گی. مصنوعی قبروں کو، ام البنین کو بھی سلام کر لیا کرو کبھی دوستو، مٹا دیتی تھی قبروں کو. عباس آئے، کسی نے علی کو خبر کی کہ عباس پیدا ہوا ہے، پارچے کے اندر ہے عباس. زینب داخل ہوئی، دیکھا میرا بھائی آیا ہوا ہے. کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے میں لے لوں اپنے بھائی کو؟ کہا زینب بہت جلدی ہے. کہا اماں کی ایک وصیت ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سلامت رکھو، سلامت رہو. اللہ علم کمیٹی کے کارکنان، آپ حضرات، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ خواتین، یہ کس کے صدقے میں اللہ ان بچوں کو جو نعرے لگاتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ میں، انہوں محمد کے صدقے میں پروان چڑھے. خدا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اوپر والوں کی. بابا تھوڑی دیر کے لیے میں لے لوں بھائی کو. علی نے زینب کے حوالے کیا. زینب جھکی، جیسے جھکی سر سے چادر ہٹی، علی کے منہ سے جملہ نکلا، زینب آج سے ہم نے تمہاری چادر کا نام عباس رکھ دیا ہے. آج سے تمہاری چادر کا نام ہی عباس ہے، تم عباس ہو. بس کان کی طرف لبوں کو لے گئی، آنکھوں میں آنسو تھے. کہا زینب کیا بھائی سے باتیں کر رہی ہے؟ کہا بابا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب اس گھر میں عباس نام کا تیرا بھائی آئے نا، تو اس کو جا کر کہنا میری اماں فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کیا ہے. کس مقام پر ہے عباس دوستو، سوچو کس مقام کے اوپر ہے عباس. بس مجلس اختتام کے جملے 5-7 منٹ مجھے دے دو. مصائب کے آنکھوں میں آنسو آپ کے بھر آئے ہیں نا. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، میرانیس، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو. ریتی پہ گرے صاحب ابرار کے بازو، تھرانے لگے حیدر کرار کے بازو. ریتی پہ گرے صاحب ابرار کے بازو. اس منزل کے اوپر حسین اور میر انیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکبر کو دیکھ کر کہنے لگے اب بھائی اکبر اب کھینچیں گے تلوار، جو رستہ نہ ملے گا. اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا؟ اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا؟ چلے، دونوں ہاتھ کمر پہ ہیں، کمر ٹوٹ چکی، عباس ٹوٹ چکی. پہنچے عباس کے قریب. ایک جملہ مجھے رخصتی کا خالی پڑھنے دو. ایک کہ جس وقت سکینہ کو لے کر عباس آئے نا حسین کے پاس، آقا صرف پانی کی اجازت مانگ رہا ہوں. جملہ بڑا مصائب کا ہے اور آواز اس پر بلند ہو جائیں گی انشاءاللہ. آقا صرف پانی کی اجازت، صرف پانی کی. سکینہ گود میں، سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا حسین نے. اور ایک جملہ عجیب مقتل کا ملتا ہے. عباس سے اتنا کہا کہ سکینہ کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے نا.
मेरा भैया असगर बहुत प्यासा है। अजीब जुमला हुसैन ने कहा है। सकीना इतना बता दे तेरा भाई कितने साल का है? अल्लाह का बाबा 6 महीने का है। कहा सकीना मेरा अब्बास 32 बरस का है। तू मेरा 32 बरस के भाई को सहारा बनाकर लेकर आई, मगर सकीना याद रखना फिर चचा नहीं मिलेगा, चचा नहीं मिलेगा। अकबर लेकर आए, देखा मशकीजा छिदा हुआ है, अल्लाह में अब्बास कहीं दूर खून में पड़ा हुआ है। बैठ गए। देखो ये है वफा, ये है वफा, ये है अब्बास। सुनो क्या है अब्बास। जिंदगी कभी मौका मिले तो अब्बास को पढ़ो दोस्तों, पढ़ो। अलम के पास तो आते हो, किस मंजिल पर है अब्बास। बैठ गए। इससे हुसैन की वसीयत भी है, लेकिन अब्बास को अभी तक याद है। सिर्फ इतना कहा है भाई, जिंदगी भर आका आका कहा है ना, एक मर्तबा भाई कह के तो पुकार लो। तड़प गया अब्बास। कहा नहीं आका, आंखें बंद है, एक आंख में तीर, एक आंख में खून। कहा नहीं आका नहीं। कहा अब्बास किस लिए? कहा मेरी माँ ने मुझे मना किया है, मेरी माँ ने कहा है। अब्बास ख्याल करना तू हुसैन का गुलाम है, याद रखना। मैं भाई नहीं कह सकता हूँ आका, मगर कुछ वसीयत है, वसीयत सुनो और अलम के करीब जाएंगे। कहा आका क्या कहना चाहते हो? कहा तस्लीम मेरी बहनों को सब कीजिए आका, और मादर असगर को मेरा आखिरी मुजरा कहना कि सकीना को तुम्हारी तुम्हें सौंपा। हाथ उस पे न गुस्से का उठाना कभी लिल्ला, सकीना को संभालना, हाथ उस पे न गुस्से का उठाना कभी लिल्ला। पास आपके ये रूह है अब्बास अली की, गम होगा मुझे गम का, खुशी होगी खुशी की। अजीब मंजिल के ऊपर मीर अनीस कहते हैं कि शहर रोने लगे, शहर रोने लगे और सुखन लब पे ये लाए। अब्बास क्या दखल सकीना पे जो माँ हाथ उठाए, पर शिमर से कहे पर शिमर से कह दो कि तमाचे न लगाए, खूली से कहो उसको मेरा सर न दिखाए। अब्बास तुम तड़पोगे या नहर पे, मैं तड़पूंगा रन में, नन्ना सा गला होगा सकीना का रसन में। अब्बास तड़प गए। आका आका मेरी लाश को खैमे में न ले जाना, मैंने सकीना से पानी का वादा किया था। अब्बास ने आंखें बंद की, हुसैन ने अलम में अब्बास उठाया, खैमे की तरफ चले। सकीना नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर खड़ी हुई है। अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। हुसैन करीब आए, सकीना बाबा से लिपट गई। बाबा मेरा चचा कहाँ है, मेरा अब्बास कहाँ है? कहा सकीना हमने तुमसे पहले कहा था कि पानी लेने भेज रही हो, अब चचा नहीं आएगा। आखिरी जुमला, अब चचा नहीं मिलेगा। सकीना ने फुरात की तरफ देखकर जुमला कहा, अब्बास चचा कसम ले लो सकीना की, अब सकीना पानी नहीं मांगेगी। चचा आ जाओ, चचा आ जाओ, चचा आ जाओ, मुझे प्यास नहीं। बोलते बोलते चलो, या हुसैन या बोलो दोस्तों, बोलो, इतना तो बोल लोगे ना।
مولا میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے بنا دے صدقہ کوئی معصوم گم مولا رضا کا ہر بچھڑ ہوئے بھائی کو بہنوں سے ملا دے عزادار تیرا ہو دنیا کے طبیبوں نے جسے چھوڑ دیا ہو سجاد کے صدقے میں اسے مولا شفا دے ایک بار دعا ہے عباس میرے مولا تو سلطان وفا ہے تو ہی ہمیں مہدی کا وفادار بنا دے محمد وآل محمد بلند تر سلام